دوستو، دنیا میں بہت سی خوفناک چیزیں ہیں جن کا سنتے ہی آپ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم کچھ اسی سے متعلق ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 کی دنیا۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن آج ہم کچھ اس کا حل جو کہ سائنسدانوں نے نکال لیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل جو کہ کسی بھی چیز کو جو اس پر سے یا اس میں سے گزرے اسے نگل جاتی ہے۔ دوستو، یہ بحر اوقیانوس کا ایک میتھیکل سیکشن ہے اور اس کی سرحدوں میامی، برمودا اور پورٹوریکو سے ملتی ہیں، جہاں سے گزرنے والے درجنوں ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ کئی حادثات ہونے کے بعد امریکہ نے منصوبہ بنایا کہ اس کی کھوج لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ انہوں نے اس کی کھوج لگانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس کے اوپر سے جہاز گزاریں گے جس سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جس پائلٹ کو اس مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا اس نے یہ دیکھا کہ ہم جب اس کے اوپر آئے تو ہمارے جہاز کا ٹائم اور نیویگیشن سسٹم خراب ہو چکا تھا اور ہمارا رابطہ ایئر ڈیفنس والوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم بہت مصیبت میں تھے۔ اسی اثنا میں اسکواڈرن کا جہاز بھی اس کے اوپر سے گزرنے والا تھا۔ ان پائلٹ نے کہا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جہاز جیسے ہی اس برمودا ٹرائنگل کے مدار میں داخل ہوا تو ہماری آنکھوں کے سامنے جہاز آدھا نظر آ رہا تھا اور آدھا نہیں، اور ہم بے چین ہو گئے اور ہم اس مشن میں ناکام ہو گئے۔ دوستو، اس جگہ پر سے گزرے ہوئے طیارے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے اور کسی کی جرت بھی نہیں کہ وہ انہیں وہاں سے نکال سکے۔ اس ٹرائنگل کی وجہ سے لوگ اس جگہ پر تجارت کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ادھر سے گزرنے والی کئی سو طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دوستو، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کئی افسانے لکھے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ثابت نہ کر سکا کہ یہ گمشدگی صرف اسی بحر پر کیوں ہوتی ہے، کسی اور بحر پر کیوں نہیں ہوتی۔ دوستو، ہر سال کئی لاکھ لوگ اس ٹرائنگل کی حقیقت جاننے کے لیے آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ٹرائنگل کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل یا شیطان کے نام سے منسوب مثلث کا علاقہ فلوریڈا سے تقریباً 5 لاکھ مربع میل سمندر کے جنوب مشرق حصے میں موجود ہے۔ دوستو، جب کرسٹوفر کولمبس اپنے پہلے سفر میں نئے دنیا کی تلاش میں نکلا تھا تو اس نے کہا کہ میں جب اس کے قریب سے گزرا تو میں نے رات کے اندھیرے میں اس ٹرائنگل سے آگ کی طرح چمکتی ہوئی چیز کو اس میں گزرتے دیکھا، اور جب میں دن کو گیا تو وہ چیز کسی کنارے پر چمک رہی تھی۔ جب سائنسدانوں نے اس چیز کی کھوج لگائی تو معلوم ہوا کہ اس جگہ میں مقناطیسی قوت موجود ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر سے سولو سفر کرنے والے پہلے شخص کی حیثیت سے بڑے پیمانے پر شہرت حاصل کرنے کے بعد جوشوا سلیوان سن 1909 میں مارتا کے انگاروں سے جنوبی امریکہ جانے کے سفر پر غائب ہو گیا۔ اگرچہ یہ بالکل واضح نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں بہت سے ذرائع نے ان کی موت برمودا ٹرائنگل سے منسوب کر دی تھی۔ دوستو، ایسے میں ایک شخص جس کا نام ولیم شیکسپیئر ہے کے ڈرامے میں بتایا گیا کہ اس جگہ پر کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آج تک اس جگہ کو سکون نہیں ملا۔ لوگوں نے اس بات کو تب ایکسیپٹ کیا جب 1918 میں USS سائیکلاپس کا بحری جہاز پیسنجر اور سامان لے کر روانہ ہوا، جو لگ بھگ 542 فٹ لمبا جہاز تھا اور اس میں 300 مرد تھے اور 10,000 ٹن مقناطیسی سامان رکھا گیا تھا اور کبھی واپس نہ آیا۔ اور بعد میں امریکی صدر ووڈرو ولسن نے کہا، خدا اور سمندر ہی جانتے ہیں کہ عظیم الشان جہاز کہاں گیا۔ 1941 میں سائیکلپس کے 2 بہنیں
اسی جہاز کی تلاش کے لیے نکلی تھیں اور خود ہی تاریخ ہو گئیں۔ مبینہ طور پر ایک ایسا نمونہ تشکیل دینا شروع ہو گیا جس میں برمودا ٹرائنگل کو عبور کرنے کے چیلنجز لگنا شروع ہو گئے، اور جو بھی اس سے عبور کرنے کی کوشش کرتا وہ غائب ہو جاتا۔ اس کے بعد دسمبر 1945 کو اس جگہ سمگلنگ شروع ہو گئی، اور پھر اپنی ملک کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے 14 افراد کو لے کر 5 نیوی کے بمبار جہازوں کے ساتھ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کئی مشقیں بھی کیے، جس سے ان کے اپنے ہی منہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یعنی ان کے جہاز اور جو فوجی انہوں نے سلیکٹ کیے تھے مشن کے لیے وہ سارے غائب ہو گئے۔ اس مشن کا سربراہ فلائٹ 19 کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اس حادثے کے بعد شدید سوچوں میں مگن ہو گیا، کیونکہ 5 طیارے بغیر مشن پورا کیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دن 13 رکنی عملہ پر مشتمل ریسکیو طیارہ بھی غائب ہو گیا۔ 1964 میں برمودا ٹرائنگل کے نام سے مصنف ونسنٹ گارڈس میگزین جاری کیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کسی بھی چیز کو کھا لیتا ہے، اور اس جگہ نے امریکہ کا جینا حرام کر رکھا تھا، بلکہ رکھا ہے، جن کی وجہ سے امریکہ نے تجارت کے لیے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ بنا دیا، جس سے امریکہ آج بھی ایشیا، یورپ سمیت دوسرے کنٹریز میں اپنی چیزوں کا لوہا چبوا رہا ہے۔ دوستو، میں بتاتا چلوں کہ یہ راستہ پرتگال سے شروع ہوتا ہے، اسپین، اٹلی، گریس، ترکی، اور اس کے بعد سعودی عربیہ، اور آخر میں جا کے یمن سے اس راستے کا اینڈ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ راستہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ امریکہ نے اتنی کٹھن محنت کی ہے اس راستے کو بنانے کے لیے، کیونکہ ان کی تجارت کا سوال تھا، وہ لوگ تو اپنی تجارت میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس وجہ سے انہوں نے اتنی محنت کی اس راستے کو بنانے کے لیے، اور آج ان کو دیکھیے دنیا میں سپر پاور ہیں۔ انہوں نے یہ زمین خرید کر یہ راستہ اپنے تجارت کے لیے تیار کیا، اور دوستو یہ راستہ ان کی نقصانات میں نہیں کیا، کیونکہ جب یہ سامان برمودا ٹرائنگل کی طرف سے لاتے تھے، ایک تو وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتی، اور دوسرا ان کا فیول بھی ضائع ہوتا، کیونکہ راستہ بہت ہی زیادہ تھا۔ اور دوستو، انہوں نے جو یہ راستہ بنایا ہے، نیا راستہ، وہ بہت شارٹ ہے، ان کا فیول بھی نہیں ضائع ہوتا اور ٹائم کا بھی بچت ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا، اور دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ محمد فہیم کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔